الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ عز و جل کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہ کرو۔ دیکھیں، ہمیں ایسے دعوے کرنے سے بچنا چاہیے جو محض دعوے ہوں اور ان پر کوئی عمل نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ اگر اللہ ہمیں پیسہ دے گا، مال و دولت عطا فرمائے گا تو ہم اس کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ عز و جل امتحان کے طور پر مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، لیکن بندہ اپنے قول میں سچا نہیں نکلتا، کیونکہ وہ اس نے صرف دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ مال و دولت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے راستے میں مال و دولت خرچ نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا۔ اسی طرح بندہ کہتا ہے کہ اگر جہاد کا موقع آ گیا تو میں اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کروں گا۔ جب جہاد کا موقع آ جاتا ہے تو پھر بندہ جہاد سے پس و پیش رہتا ہے، جہاد سے بھاگتا رہتا ہے۔ تو ہمیں ایسے دعوے کرنے سے بچنا چاہیے جو محض دعوے ہوں۔ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دعویٰ اتنا بڑا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی غلام اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے قاصر ہے، غلام اپنے آقا کو راضی کرنے سے قاصر ہے، غلام اپنے آقا کی سنت پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایسے دعوے اللہ عز و جل کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں کہ انسان وہ بات کہے جس پر وہ عمل نہ کرے۔ یہ آیہ کریمہ خاص طور پر جہاد کے بارے میں ہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے یہ بات کی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل کے ہاں سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہ کرو۔ اور پھر آگے اللہ عز و جل نے وہ عمل بیان فرما دیا جو عمل اللہ عز و جل کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، جو عمل اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب، بے شک اللہ عز و جل محبت کرتا ہے، بے شک کوئی شک نہیں، اللہ عز و جل محبت کرتا ہے کن سے؟ الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، ان لوگوں سے جو اللہ عز و جل کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بنا کر۔ کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں، اس طرح جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ یہ آیات مبارکہ خاص طور پر جہاد کے بارے میں ہے، لیکن عام طور پر
ہر اس دعوے کے بارے میں ہے، ہر اس بات کے بارے میں ہے جسے ہم کرتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ نے انہیں بلایا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ کی والدہ سے کہ تو انہیں کیا دے گی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کھجور عبداللہ کو دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کھجور عبداللہ کو نہ دیتی تو تیرے بارے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ہمیں بچنا چاہیے ہر اس دعوے سے، ہر اس بات سے جس پر عمل نہ ہو، کیونکہ یہ چیز اللہ عز و جل کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے کہ ہم وہ دعویٰ کریں، وہ بات کریں جس پر عمل نہ کریں۔